میری شادی جس لڑکے سے ہوئی وہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ شادی کے وقت میں 40 سال کی تھی اور وہ 20 سال کا تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ مجھ سے شادی کر لوں۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی مگر مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، پھر آخر میں مان گئی۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھے زین میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار سا لڑکا تھا اور پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ویسے تو میں لڑکوں کو پڑھانے کے لیے راضی نہ ہوتی مگر جب میں نے زین کی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت دیکھی تو پھر میں نے انکار نہ کیا۔ اس کی ایک کزن بہت عرصے سے میرے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی اور وہ اسی کے توسط سے خود میرے پاس آیا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے حساب کا رزلٹ دکھایا اور بتایا کہ اب وہ گریجویشن کے لیے بھی کسی ہوم ٹیوشن سے ہی پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ اسے کوچنگ سینٹر وغیرہ کی پڑھائی سمجھ نہیں آتی تو میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کہہ دی۔ ویسے مجھے بھی ان دنوں پیسوں کی ضرورت تھی اور زین نے کہا تھا کہ وہ مجھے اتنی ہی فیس ادا کرے گا جتنی میں کہوں گی۔ یوں تو میں کسی بھی ٹیوشن پڑھانے والے بچے سے 2000 سے زیادہ فیس نہیں لیتی تھی، لیکن جب میں نے زین کے مہنگے کپڑے اور ہاتھ میں قیمتی گھڑی دیکھی، ساتھ ہی مہنگا ترین موبائل فون بھی اس کے پاس دیکھا تو میرے دل میں تھوڑا لالچ بھی آ گیا۔ لالچ کیا کہوں، بس گھریلو حالات سے پریشان تھی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے تو میں لڑکوں کو نہیں پڑھاتی لیکن اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں تھوڑی زیادہ فیس ادا کرنی ہوگی تاکہ میں تمہیں الگ وقت میں بلا سکوں۔ میں تمہیں باقی ٹیوشن کی لڑکیوں کے ساتھ ہرگز بھی نہیں بٹھاؤں گی، تمہیں علیحدہ سے وقت دوں گی اور آدھا ٹائمنگ میں بلاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جی ٹیچر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ مجھے فیس بتا دیں۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پھر ایک دم سے میرے منہ سے خود بخود نکل گیا کہ میں 8000 لوں گی۔ مجھے لگا تھا کہ اتنے پیسے سن کر وہ تھوڑی فیس کم کروائے گا لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا، ٹیچر میں آپ کو 10,000 ادا کروں گا لیکن آپ مجھے ایکسٹرا ٹائم دیں گی تاکہ میری پڑھائی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ میں تو اس کی بات پر حیران ہی رہ گئی تھی کیونکہ جس علاقے میں رہتی تھی وہاں 1000 سن کر بھی بچوں کی حال برا ہو جاتا تھا اور وہ باخوشی مجھے 10,000 دینے کو تیار تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے، کل سے تم رات کو 7 بجے آ جانا، میں تمہیں 7 سے 9 میں علیحدہ بٹھا کر پڑھاؤں گی، اس وقت کوئی اور بچہ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، جی ٹھیک ہے، میں کل ہی آ جاؤں گا۔ پھر اس نے اپنا والیٹ نکالا اور 10,000 ایڈوانس فیس کے نام پر میرے ہاتھ میں بنا جھجکے رکھ دیا۔ اتنے سارے پیسے ایک بچے کی فیس کے طور پر میں نے پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ اٹھ کر مجھے اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا اور میں نے تیزی سے کھڑکی کے باہر جا کر اس کی ہیوی موٹر بائیکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی امیری خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تو ہواؤں میں سفر طے کرتے چلا گیا تھا جبکہ میں باقی لڑکیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ ان سب کی فیس ملا کر بھی تقریباً 12 سے 15,000 ملتے تھے جبکہ وہ اچھی خاصی بچیاں تھیں، کوئی 1500 دیتا تو کوئی 1000 دے کر مجھے تنخواہ دیتا۔ ان سب میں سے کسی کی بھی فیس مجھے صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے نہیں ملتی تھی۔ 1000 بار میں ان سے فیس مانگتی تب جا کر یہ میرے پیسے لا کر میرے حوالے کرتی اور میں خود سے شرمندہ ہو جاتی، لیکن اس لڑکی نے تو بنا کہے ہی مجھے ایڈوانس دے دیا تھا۔ اگر یہ گریجویشن کی پوری تعلیم میرے پاس سے حاصل کرتا تو مجھے 2 سال تک کوئی پریشانی نہ ہوتی اور یہی سوچ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے ساری بچیوں کو پڑھایا اور وہ سب چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس گھر میں تنہا رہ رہی ہوں۔ میری زندگی میں ان ٹیوشن کے بچوں سے ہی رونق تھی۔ میری والد کا انتقال بہت سالوں پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کر دی تھی لیکن نوکری کے 2 سال بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑی۔ وہ 2 سال تو سکون سے گزرے تھے لیکن ان 2 سالوں کے بعد جو کچھ دفتر میں ہوا اس کے بعد میں نے خاموشی سے ریزائن دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ لیکن گھر بیٹھنے سے تو روٹی پانی نہیں ہو سکتا، اس لیے مجبوراً اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے میں صبح ایک اسکول میں پڑھاتی اور پھر شام کو ٹیوشن دینا شروع کر دیتی۔ اسی طرح گھر کا گزارا چلنے لگا تھا لیکن پھر مجھ پر اس سے بھی زیادہ کڑا وقت آیا اور میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا گھر سے باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ماضی کے کچھ لمحے آنکھوں کے سامنے دھندلاتے رہتے تھے۔ جس طرح مجھے دفتر چھوڑنا پڑا تھا وہ دن مجھے روزانہ یاد آتا اور پھر میں نے صرف ٹیوشن کے ذریعے ہی گھر چلانا شروع کر دیا۔ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اس محلے میں چند ہی لوگ تھے جو میرے ہمدرد تھے، باقی سب کو تو میرا اکیلا رہنا بھی برا لگتا تھا۔ کتنے لوگوں نے کہا کہ اکیلی عورت کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا
ہوتا ہے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ لیکن میرا مرد ذات پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، اس لیے میں نے شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ویسے بھی میں 40 سال کی ہو رہی تھی، کون مجھ سے شادی کرتا؟ میں نے اپنی زندگی کو بس ایسے ہی گزارنا شروع کر دیا تھا، سارا دن خود کو گھر میں مصروف رکھتی، ٹیوشن پڑھاتی اور اس کے بعد رات کو اکیلی کروٹیں بدلتے بدلتے سو جاتی۔ کبھی کبھی تو ساری رات بھی نیند نہیں آتی تو صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے حضور جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ میری تنہائی بس ایسے ہی گزر رہی تھی۔ اب تو اماں کے انتقال کو بھی 5 سال ہونے والے تھے، میں پورے 40 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی میں وہ خوشگوار تازہ جھونکا کبھی آئے گا جو شاید ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ جوانی میں تو شادی کے خواب میں نے بھی دیکھے تھے، محبت کا ارمان میرے دل میں بھی تھا، لیکن اب میں خود کو بوڑھا تصور کرتی تھی اور جو کچھ گزر چکا تھا اس کے بعد تو میں شادی کے نام سے ہی خوف زدہ ہو چکی تھی، اس لیے بس یہی میری زندگی تھی۔ اور پھر زین میرے گھر آ گیا، اس کی کزن کئی سالوں سے میرے پاس ٹیوشن پڑھ رہی تھی اور وہ بھی اسی کے توسط سے آیا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ گھر کے جو کام سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں وہ میں زین کی فیس سے کروا سکتی ہوں۔ بارشوں میں چھت سے پانی ٹپکتا اور باورچی خانے کی دیواروں کا پلستر خراب ہو رہا تھا، میٹرس خراب ہو چکا تھا، دیواروں کے رنگ بھی اکڑ گیا تھا۔ یہ سب کچھ خرچے تھے جو میری استطاعت سے باہر تھے، لیکن اگر میں چند مہینے زین کو ٹھیک سے پڑھاتی تو مجھے اس کی فیس سے یہ سب کچھ کروانے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھر کو تھوڑا خوبصورت کر لوں گی تو شاید اس 4 دیواروں میں میرا دل لگنے لگے گا، اور پھر یہی سوچتے ہوئے اگلا دن آ گیا تھا۔ اگلے دن میں نے 6 بجے تک ساری لڑکیوں کی چھٹی کر کے گھر کی صفائی کر دی۔ بچیاں بہت زیادہ کچرا کرتی تھی، اس لیے ان کے آنے سے پہلے جو صفائی ہوتی وہ تو ان کے آنے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتی۔ پھر 7 بجے کے قریب زین آیا، میں نے اسے اندر بلا لیا، جہاں سب بچیاں پڑھتی تھی وہیں اسے بھی بٹھایا اور خود بھی اس کے آگے بیٹھ گئی۔ میں بہت دل لگا کر اسے پڑھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی اسے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن زین پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سوال جواب کرنے کا بھی عادی تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی سوال پوچھ لیتا اور وہ سوال پڑھائی سے ہٹ کر ذاتی نوعیت کا بھی ہوتا، جیسے ٹیچر آپ اکیلے کیسے رہتی ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے، آپ نے شادی کیوں نہیں کی، اور بھی ایسے بہت سارے سوالات کتنی بار تو میں نے اسے ٹوکا بھی کہ پڑھائی پر توجہ دو۔ پھر وہ پڑھائی کرنے لگتا مگر عادت سے مجبور، تھوڑی دیر بعد وہ پھر کوئی نہ کوئی سوال کر رہا ہوتا۔ ایسے ہی پہلا دن گزر گیا تھا، پھر دوسرے دن وہ آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسے بہت زیادہ ہی سوال کرنے کی عادت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا کچھ میں نے پڑھایا تھا وہ سب کچھ اسے اچھے طریقے سے آ گیا تھا، اس لیے مجھے تسلی تھی کہ وہ ٹھیک سے پڑھ رہا ہے۔ پھر میری اس سے بات چیت ہونے لگی، کبھی میں اس سے پوچھتی کہ اس کی فیملی میں کون ہے تو وہ بس سرسری سا جواب دیتا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں۔ دھیرے دھیرے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جتنا میں نے سمجھا تھا وہ اس سے کئی زیادہ امیر تھا، اس کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی کہ میں افورڈ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اکثر وہ میرے لیے مہنگی ترین چاکلیٹس لے آتا، کبھی کوئی گفٹ تو کبھی آئس کریم، میں اسے منع کرتی مگر وہ کہتا کہ میری خوشی ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید وہ یہ بات ایک ٹیچر کی نظر سے کہہ رہا ہے، لیکن آنے والے چند دنوں میں مجھے اندازہ ہونے لگا کہ اس کی نظروں کا زاویہ بدل رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنے لگا تھا، اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی تو بھی وہ جانے کا نام نہ لیتا، میرے پاس ہی بیٹھ جاتا، مجھ سے سوال جواب شروع کر دیتا، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتا۔ اب تو میرے گھر کے چھوٹے بڑے کام وہی نپٹانے لگا تھا، مجھے سودا سبزی بھی لا دیتا، مجھے بھی اس کے ہونے سے آسرا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا اور محلے میں عجیب و غریب باتیں شروع ہو گئیں۔ لوگ کہنے لگے کہ بچوں تک تو ٹھیک تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ جوان لڑکے کو گھر میں کیوں بلاتی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اس کی فیس کی ضرورت تھی، میرے گھر کے خرچے اور میری مجبوریاں صرف میں ہی جانتی تھی، لیکن لوگوں کا منہ کون بند کروا سکتا ہے؟ اس لیے کچھ ہی عرصے میں بے انتہا پریشان ہو گئی، میں اپنے سر بدنامی نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے زین سے کہا کہ اب تم کوئی اور ٹیوشن ڈھونڈ لو، میرے لیے تمہیں پڑھانا ناممکن ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی حیران ہوا، پھر پریشانی سے کہنے لگا ٹیچر آپ مجھ سے ناراض ہیں، میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ وہ خود ہی معافی بھی مانگنے لگا اور اس کے اس رویے پر میں بے اختیار مسکراتی تھی۔ وہ پیسے والا تو تھا مگر نہ اس میں غرور تھا نہ تکبر، بلکہ وہ بہت ہی سادہ سا بندہ تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ محلے والے میرے اور اس کے حوالے سے باتیں کرنے لگے ہیں تو وہ ایک دم ہی حیران رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آنے لگے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پوچھنے لگا کیا واقعی آپ مجھے محلے والوں کی وجہ سے نکالنے کی بات کر رہی ہیں؟ کیا محلے والے اتنے ضروری اور اہم ہیں آپ کے لیے؟
کیا وہ آپ کا بہت خیال کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں لمحے بھر کو چپ ہو گئی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ محلے والوں نے کب میرا بوجھ اٹھایا تھا، کب میری چھت کے ٹپکتے پانی کو روکا تھا، کب اماں کے جنازے کے بعد میرے دروازے پر دستک دی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی باتیں میرے دل میں کانٹے بن کر چبھتی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، زین، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں۔ عورت اگر اکیلی ہو تو ہر زبان کو اجازت مل جاتی ہے۔ وہ فوراً بول اٹھا، لیکن آپ کمزور نہیں ہیں ٹیچر، آپ نے اکیلے سب کچھ سنبھالا ہے۔ اس کی آواز میں خلوص تھا، وہی خلوص جو شاید میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی مگر ماننے سے ڈرتی تھی۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ پڑھائی پر دھیان دو، مگر وہ آج ضد پر تھا۔ اگر محلے والے مسئلہ ہیں تو میں دن میں آ جاؤں گا، یا آپ کہیں تو میں فیس ڈبل دینے کو تیار ہوں، مگر بس آپ مجھے پڑھاتی رہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں زین، ایسی بات نہیں ہے، فیس کا کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی ڈبل فیس دے کر تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مسئلہ بس لوگوں کی زبانیں ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں جس ٹیچر سے پڑھنا چاہوں وہی مجھے پڑھائیں۔ آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے پڑھاتی ہیں اور مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوں اور آپ سے ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ بالکل کسی ضدی بچے کی طرح اپنی بات پر اٹک گیا تھا، اور اس دن پہلی بار مجھے اس کی عمر کا احساس ہوا۔ 20 سال ضد، سچائی اور ایک عجیب سی بے خوفی، اور میرے اندر 40 سال عورت جو ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی تھی، جو ہر خوشی سے پہلے انجام دیکھتی تھی۔ اب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر محلے والوں کی زبان نہ رکی تو میں کیا کروں گی، آگے کیا ہوگا، مجھے کس طرح کی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، زین، کل سے تم مت آنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کوئی بدنامی اپنے سر نہیں لوں گی۔ تم جوان لڑکے اور شاید اسی وجہ سے میرے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے یوں کہنا بہت ناگوار گزرا ہو۔ اس کے اس انداز پر میرے دل میں ٹھسک سی اٹھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر جانے سے پہلے دروازے پر رک گیا۔ ٹیچر، آپ جو سوچ رہی ہیں کہ مجھے نکال دینے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا محلے والے آپ کے کردار کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو آپ غلط ہیں۔ جسے آپ کے بارے میں جو کہنا ہوگا وہ کہتا رہے گا، آپ کی ہر اچھائی کو بھی برائی بنا دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کا یہ ایک فیصلہ میرا فیوچر بھی خراب کر سکتا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر نکل گیا تھا اور اس رات میں دیر تک سو نہ سکی۔ محلے والوں کی باتیں، زین کے لفظ اور اپنی تنہائی، سب ایک دوسرے میں گرم ہو گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کی بات درست تھی۔ جب میں اسے نہیں پڑھاتی تھی تب بھی میرے اکیلے رہنے پر پاس پڑوس والوں نے کئی طرح کے سوال اٹھائے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ان کے مردوں کو خراب کر سکتی ہوں یا پھر ان کے مرد میری وجہ سے بہک سکتے ہیں، اور اب تو انہوں نے زین کو مہرا بنا لیا تھا۔ زین کو میں پچھلے 6 مہینے سے پڑھا رہی تھی، اب اگر میں بیچ میں اسے چھوڑ دی تو واقعی اس کا سال خراب ہو جاتا۔ پھر میری اور اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی تھی، اور یہی سب سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے فون کروں گی اور دوبارہ آنے کا کہوں گی، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی۔ میں نے لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھا کر چھٹی دی تو میں خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی۔ زین کے آنے میں 1 گھنٹہ تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ آج نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے خود ہی تو اسے صاف منع کیا تھا۔ لیکن 7 بجتے ہی گھر کا دروازہ بجا اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ دروازے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں جانتا تھا میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں اس کی بات پر حیران ہوئی۔ وہ مسکرا کر اندر آ گیا، ایک چاکلیٹ میری طرف بڑھائی اور ساتھ ہی ایک گلاب بھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے گلاب لے لیا، مگر دل کے اندر ایک انجانی سی گھبراہٹ نے جنم لے لیا۔ میں نے فوراً اپنی مسکراہٹ سمیٹی اور خود کو سنبھالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ زین، میں نے تمہیں کل صاف منع کیا تھا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بے فکری سے اندر آ گیا، جیسے یہ گھر اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے کہا کہ آپ نے منع ضرور کیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا آپ کا دل نہیں مانے گا، اور ویسے بھی میں پڑھنے آیا ہوں، بھاگنے تو نہیں آیا۔ میں نے گلاب میز پر رکھ دیا اور کتابیں کھولتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آج صرف پڑھائی ہوگی، کوئی فضول بات نہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، جی ٹیچر، وعدہ۔ ہم پڑھنے لگے، مگر آج ماحول مختلف تھا۔ خاموشی میں بھی کچھ بول رہا تھا۔ میری نظریں کتاب پر تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ذہن غیر معمولی توجہ سے سن رہا تھا۔
سوال بھی کر رہا تھا، مگر آج اس کے سوال صرف پڑھائی تک محدود تھے۔ یہ بات مجھے ایک طرف سکون بھی دے رہی تھی اور کہیں نہ کہیں مایوسی بھی۔ 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 9 بج چکے تھے۔ میں نے کہا بس آج کے لیے کافی ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، مگر جاتے ہوئے پھر وہی سنجیدہ انداز اس کے چہرے پر آ گیا۔ اس نے کہا ٹیچر میں ایک بات پوچھوں؟ میرے دل پر پتھر رکھ کر کہا پوچھو۔ اس نے کہا اگر میں آپ کی عمر کا ہوتا تو اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر لفظ ساتھ نہ دے سکے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے آہستہ کہا زین، بات تمہاری عمر کی نہیں حالات کی ہے۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا میں حالات بدلنا جانتا ہوں ٹیچر۔ اس دن کے بعد وہ باقاعدگی سے آنے لگا، مگر اس نے واقعی خود کو بدل لیا تھا۔ نہ جاتی، نہ سوال، نہ فضول باتیں، بس پڑھائی، خاموشی اور کبھی کبھار ایک احترام بڑی مسکراہٹ۔ محلے والوں کی باتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، شاید اس لیے کہ زین اب دن کے وقت بھی آنے لگا تھا اور کبھی کبھی اس کی کزن بھی ساتھ ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، 6 مہینے 1 سال میں بدل گئے۔ زین کی گریجویشن مکمل ہو گئی، وہ ٹاپ پوزیشن پر آیا۔ اس دن میں بہت خوش تھا، میرے لیے مٹھائی اور ایک سادہ سا سوٹ لے آیا اور بولا یہ سب آپ کی وجہ سے ہے ٹیچر۔ میں نے پہلی بار دل سے خوشی محسوس کی، جیسے کسی نے میرے وجود کی محنت کو مان لیا ہو۔ اسی دوران میری زندگی میں اس کی موجودگی ایک عادت بن چکی تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام، دوائی، بل، وہ سب میں مدد کر دیتا۔ میں منع کرتی مگر وہ کہتا آپ اکیلی نہیں ہیں۔ پھر ایک دن اس نے اچانک کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ میں نے سختی سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو زین؟ تم میری شاگرد ہو اور عمر میں مجھ سے آدھے ہو۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے کہا آپ میری ٹیچر ضرور تھی مگر اب نہیں، اور عمر صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ خاموش سے چلا گیا، کئی دن تک نہ آیا نہ فون کیا۔ دل عجیب طرح سے خالی رہنے لگا۔ میں خود سے لڑتی رہی، سمجھاتی رہی کہ یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے، یہ معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن اچانک اس کی کزن مجھے بازار میں ٹکرا گئی۔ میں نے اس سے زین کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ وہ اسپتال میں ہے، اس نے اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سنتے ہی میری روح فنا ہونے لگی۔ میں نے وہیں سے سیدھے اسپتال کا رخ کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں۔ میں جب وہاں پہنچی تو وہ اکیلا بستر پر لیٹا ہوا تھا، ایک دوست تھا اس کے ساتھ تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے بستر کے قریب گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ اب اس سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے بے ہوش سا لیٹا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑی، نبض جل رہی تھی مگر کمزور تھی۔ ایک لمحے کو میری ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اگر میں نے اسے یوں سختی سے نہ چھڑکا ہوتا، اگر میں نے اس کے دل کی بات سنے بغیر دروازہ بند نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا زین آنکھیں کھولو پلیز، میری آواز سن لو، مگر وہ خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر اندر آیا، اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ میں ایک لمحے کو رکی، پھر بس اتنا کہا کہ میں اس کی ٹیچر ہوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور کہا اب خطرے کی بات نہیں ہے، مگر ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے، انہیں مسلسل مانیٹرنگ میں رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پہلی بار دل ہی دل میں مان لیا کہ میں نے اس لڑکے کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ چاہے میں جتنا بھی انکار کر لوں، سچ یہی تھا کہ وہ میرے لیے صرف ایک شاگرد نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی پلکیں ہلی اور وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آیا۔ اس نے نظریں گھمائی اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا آپ آ گئی؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا ہاں آ گئی ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئے تھے؟ یہ کیا حرکت تھی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا میں نے سوچا تھا شاید آپ آئیں گی۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا آئندہ ایسی کوئی بے وقوفی مت کرنا، مجھے اندازہ ہے مجھے کتنا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا مجھے بس یہ جاننا تھا کہ اگر میں نہ رہوں تو کیا آپ کو فرق پڑے گا؟ اس سوال نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گر گئے اور میں نے دھیمی مگر واضح الفاظ میں کہا زین بہت فرق پڑے گا،
मेरी बात पर वह मुस्कुरा दिया और इस मुस्कुराहट में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। फिर मैं कितनी ही देर उसके पास बैठी रही, वक्त का एहसास ही ना रहा। कभी उसकी सांसों को देखती, कभी उसके चेहरे को, और दिल ही दिल में दुआएं करती रही। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, आप जानती हैं मैं क्या चाहता हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, बस सच्चाई थी। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरे दिल में घबराहट दौड़ गई। मैंने फ़ौरन परेशानी से कहा, ज़ैन ये मुमकिन नहीं है, लोग क्या कहेंगे, और सबसे बढ़कर तुम्हारे वालिदैन कैसे इजाज़त देंगे? वो ज़रा सा हंसा, जैसे पहले ही इस सवाल के लिए तैयार हो, और फिर बड़े सुकून से बोला, मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है और वालिद अमेरिका में रहते हैं। वे यहाँ नहीं होते, इसलिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मुझे बस आपका जवाब चाहिए। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे पास कहने को कुछ ना था। दिल और दिमाग के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई थी, और वह खामोशी से मेरा चेहरा देख रहा था, जैसे मेरे हर बदलते तासुर को पढ़ रहा हो। और फिर मैं भी हार कर मान गई थी। कितने अरसे से मैं तन्हा थी, और अब मज़ीद तन्हा रहना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। अगले दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और हम दोनों ने निकाह कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे रुखसत करवा कर अपने घर ले जाएगा या नहीं, मगर उस रात वो खुद मेरे घर आ गया। उसका कहना था कि कुछ वक्त बाद वह मुझे अपने घर ले जाएगा। अभी वह रूम सेट करवा रहा है। मैं भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, और मैंने शादी के बारे में ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं था। इसलिए जब वह घर मेरे आया तो मैंने उसे अपने ही कमरे में जगह दी। वो मेरे करीब आकर बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि आप जानती हैं मैंने आपसे शादी क्यों की? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उसने सर झुका लिया और कहने लगा कि सच कह रही हैं आप, मुझे वाकई आपसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन इससे पहले शादी के पीछे कोई और मकसद था। इसके बाद जो कुछ उसने कहा वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और पीछे होकर खड़ी हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? उसने नज़र झुकाई और कहने लगा कि उस दिन उस दफ्तर में मैं भी मौजूद था जहाँ आप नौकरी करती थी। आप मेरे बाबा की एम्प्लॉय थी। मैं अपने मामा के साथ बाबा से मिलने के लिए ऑफिस आया था, लेकिन वहाँ आकर हमने देखा कि अजीब सा हंगामा हो रहा था। आप शोर मचा रही थी कि बाबा ने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, जबकि बाबा ने इस इल्ज़ाम को धत्कार दिया था। आप गरीब थी, इसलिए आपकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सब ने आपके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया और बाबा ने आपको नौकरी से निकाल दिया। उस दिन पहली बार मैंने अपनी मामा को बिल्कुल खामोश देखा था, और आपका चेहरा मेरी आंखों में बस गया था। फिर जब हम घर लौट आए और शाम को बाबा घर आए तो मामा और बाबा की बहुत लड़ाई हुई। मामा कहने लगी कि तुम खुद एक बेटे के बाप हो, कब सुधरोगे, कब तक मासूम लड़कियों को तंग करते रहोगे? और इसी बात पर बाबा ने मेरी मामा के चेहरे पर तमाचा मारा था। वो तमाचा मुझे आज भी याद है। मामा आपकी तरफदारी कर रही थी। वो जानती थी कि बाबा का किरदार कैसा है। उस दिन मुझे अपनी बाबा की हकीकत मालूम हुई कि वे अपने पैसों के बल पर नौकरी करने वाली लड़कियों को किस तरह हरास करते हैं। फिर उस दिन बाबा गुस्से में घर से चले गए थे, और मेरी मामा सारे वक्त मेरे पास बैठकर रोती रही थी। वो बिल्कुल होश में नहीं थी, और उसी दौरान उन्होंने इशफाक किया था कि मेरे वालिद के कई औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। और उसी रात वह अचानक ही हार्ट अटैक से इस दुनिया से चली गई। बाबा वापस लौट आए, मामा की तकदीर हो गई, और उसके बाद बाबा की रंगीन ज़िंदगी और भी रंगीन हो गई। मैं खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा। अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, लेकिन माजी की यादों में फंसा रहा। बाप का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। फिर बाबा मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए, क्योंकि वहाँ उनके लिए याशी करना आसान था, और मैं यहाँ अकेली ज़िंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन मैंने अपनी कज़िन के पास आपकी तस्वीर देखी, और मैंने आपको पहचान लिया, और बस वहीं से मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश करने लगा। फिर जब मैं यहाँ आया और मैंने आपकी बर्बादी होती ज़िंदगी देखी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं आपके इस अकेलेपन और बर्बादी के पीछे मेरे बाबा का हाथ था। इसलिए मैं अपनी बाबा की गलती का मदावा करना चाहता था। मेरी माँ को आपके लिए बहुत अफसोस था। मैंने सोचा था कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आपको बाबा की गलती को दुरुस्त करूँगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने आपसे शादी की है। ज़ैन की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। बहुत अरसा पहले मेरी मंगनी हुई थी, और इस इल्ज़ाम के बाद, दफ्तर में होने वाले इस हंगामे के बाद मेरी वह मंगनी टूट गई थी। इस मंगनी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए मैंने भी कभी किसी के सामने इसका जिक्र ना किया। अगर आज मुझे वह दुख याद आ गया था ज़ैन के वालिद की वजह से, जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह बहुत भयानक था, मगर मैं उसकी सज़ा ज़ैन को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं खामोशी से आंसू बहाती रही थी। ज़ैन ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया था और वादा किया था कि अब वह अपने बाप जैसा साबित नहीं होगा।
وہ میرے ہی گھر میں رہنے لگا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی ساری جائیداد چھوڑ کر نوکری شروع کر دی تھی۔ کچھ عرصے میں ہی اس کے باپ کو اس کی اس بات کی خبر ہو گئی اور وہ زین سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ بہت غصے میں تھے کیونکہ ان کا اکلوتا بیٹا سب کچھ چھوڑ کر مجھ جیسی عورت کے ساتھ یہاں رہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی زین کے باپ نے مجھے دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پھر جب ان پر ساری حقیقت کھلی تو وہ بیٹے کے آگے شرمندہ ہو گئے۔ زین نے کہہ دیا تھا کہ اسے ایسی ضرورت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا رشتہ ہی ختم ہو گیا ہو اور اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ میرے ساتھ ایک عام سی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے اپنے والد کو واپس بھیج دیا اور آج ہم دونوں ایک سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں۔ محلے والے ہم پر باتیں بناتے ہیں، ہنستے ہیں اور مجھے جادوگرنی کہتے ہیں، لڑکوں کو پھنسانے والی بڑی عمر کی عورت کہتے ہیں، لیکن میری زندگی کا سچ کیا ہے یہ صرف زین اور میں ہی جانتی ہوں۔